السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 2 کا پہلا حصہ۔ درختوں کے پیچھے کہیں کہیں روشنی جھلملا رہی تھی۔ کوئی بستی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ لالی اور رحیم داد آگے بڑھے۔ اب بستی کے نشان واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چراغوں کی ٹمٹماہٹ بڑھ گئی تھی۔ اکا دکا مکان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے ریڑھ عبور کیا اور گاؤں میں داخل ہو گئے۔ گاؤں خاصا بڑا تھا، دور تک مکانوں کا سلسلہ پھیلا تھا۔ بیشتر مکانات مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اکا دکا پختہ اور نیم پختہ تھے، مگر وہ مکانوں کے قریب نہ گئے۔ رحیم داد خوف سے سہما ہوا تھا، لیکن لالی چاک چوبند نظر آ رہا تھا۔ اس نے گردن گھما پھرا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ رحیم داد کے ہمراہ دبے دبے قدموں میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچ کر رک گیا۔ سامنے کچا مکان تھا جو گاؤں کے نکڑ پر تھا اور دوسرے مکانوں سے الگ تھلگ بھی تھا۔ لالی چند لمحے ٹھہر کر آگے بڑھا۔ رحیم داد اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ دونوں اس مکان کے نزدیک پہنچے اور دیوار سے لگ کر اندھیرے میں چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ لالی نے جھک کر اپنے جوتے اتارے اور رحیم داد کے حوالے کر دیے۔ اس نے گردن اٹھا کر دیوار کی بلندی کا اندازہ لگایا۔ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی۔ لالی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، اچھلا اور ہاتھوں سے دیوار کا بالائی حصہ تھام لیا۔ وہ پیروں سے سہارا لیتا ہوا دھیرے دھیرے اوپر پہنچ گیا۔ دیوار پر پہنچ کر اس نے اندر کا جائزہ لیا۔ ذرا دیر دیوار سے چمٹا ہوا جھانکتا رہا، خاموشی سے صحن میں اتر گیا اور دیوار کے ساتھ دبک کر بیٹھ گیا۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ دیر تک جب کوئی کھٹکا نہ ہوا تو لالی اٹھا اور اس دروازے کی جانب بڑھا جو باہر گلی میں کھلتا تھا۔ لالی نے دروازہ کھولا، گردن باہر نکالی، آہستہ سے سیٹی بجائی اور ہاتھ کے اشارے سے رحیم داد کو اپنے قریب بلایا۔ رحیم داد اس کے پاس گیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ لالی نے دروازہ بند کر دیا، مگر کنڈی نہیں لگائی۔ دروازے کے سامنے صحن تھا۔ ایک طرف شیشم کا پیڑ تھا، اس کے نیچے پتل تھا جس میں ایک بھینس بندھی تھی۔ صحن سے ملا ہوا دالان تھا، اس پر پھوس کی خمیدہ چھت تھی۔ دالان کے عقب میں دروازہ تھا، اس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تھا، روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ لالی نے رحیم داد کو بیرونی دروازے پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ خود ہولے ہولے چلتا ہوا دالان میں پہنچا اور دروازے سے لگ کر اندر جھانکنے لگا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ چھت سے لالٹین لٹک رہی تھی، مگر اس کی روشنی دھیمی تھی۔ لالی نے ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا، دیوار کے پاس چارپائی تھی، اس پر بستر بچھا تھا مگر بستر خالی تھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ایک اور دروازہ بھی تھا، یہ ملحقہ کوٹھری میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا، اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کمرے میں عجب نامانوس سی بو پھیلی تھی، ایسی بو جو اس سے پہلے لالی نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس پراسرار بو نے کمرے کا ماحول آسیب زدہ بنا دیا تھا۔ کسی انجانے خوف سے لالی کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ واپس چلا جائے۔ عین اسی وقت کوٹھری کے اندر گہری گہری سانسیں بھرنے کی سرسراہٹ ابھری۔ لالی نے آہستہ سے چاقو نکال کر کھولا اور کوٹھری کے دروازے کی جانب چوکنا نظروں سے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ گزرا، دوسرا گزرا، کوئی نہیں آیا۔ گہری گہری سانسوں کی سرسراہٹ بھی بند ہو گئی۔ لالی کی نگاہ لکڑی کے اس صندوق پر پڑی
जो चारपाई से जरा हट कर रखा था। लाली ने संदूक देखते ही वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। उसने हाथ ऊंचा किया, लालटेन की लू और धीमी कर दी, आगे बढ़ा और संदूक के करीब जाकर अकड़ों बैठ गया। संदूक के कुंडे में ताला पड़ा था, मगर ताला खुला था। उसमें कुंजी भी लगी हुई थी। लाली को किसी कदर हैरत भी हुई, लेकिन उस पर तवज्जो सर्फ करने के बजाय उसने आहिस्ता से एक हाथ से ढकना उठाया और दूसरा हाथ अंदर डालकर कपड़े तलाश करने लगा। कपड़े नीचे थे, ऊपर एक मोटी खेस तह करके रखी गई थी। लाली ने एक कपड़ा नीचे से निकालने की कोशिश की। अचानक उसे अपनी पुश्त पर आहट सुनाई दी। साथ ही आवाज आई, वे कौन है? लाली ने पलट कर देखा। कोठरी के दरवाजे के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे। आंखें जंगली कबूतर की मानिंद गहरी सुर्ख थीं। उसके दाहिने हाथ में छुरी थी और खून में लिथड़ी हुई थी। धुंधली रोशनी में औरत खूंखार और डरावनी नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लाली की जानिब बढ़ी। लाली उसे देखकर सख्त हवास बाख्ता हो गया। संदूक के अंदर पड़ा हुआ हाथ भी बाहर ना निकाल सका। जिस हालत में था उसी हालत में दम बखुद बैठा रहा। लाली को खामोश देखकर औरत गरजी, सूरद पुत्र चोरी करने आया था। लाली कुछ न कह सका और उसकी जानिब देख भी ना सका। उसने गर्दन झुका ली और खामोशी से फर्श तकने लगा। औरत उसके सर पर आ खड़ी हो गई और उसी दरश्त लहजे में बोली, तेरे भी टोटे करके इसी के बराबर लिटा दूंगी। उसने हाथ उठाकर कोठरी की जानिब इशारा किया। देखेगा? चल देख ले, खड़ा हो। लाली चुपचाप खड़ा हो गया। औरत ने खूनख्वार नजरों से उसे देखा और कोठरी के दरवाजे की जानिब उंगली उठाकर बोली, उठे चल। लाली उसकी हिदायत पर सर्कस के सीधे हुए जानवर की तरह लड़खड़ाते कदमों दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचा तो औरत ने डिपट कर कहा, अंदर टुर जा। लाली खामोशी से अंदर चला गया। औरत भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। कोठरी साफ सुथरी थी। ताक में चिराग भी जल रहा था। उसकी जर्द जर्द रोशनी में सामने चिटाई पर कोई लेटा था। उसका पूरा जिस्म चादर से ढका था। औरत ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से चादर हटा दी। लाली ने दहशत ज़दा होकर देखा। उसकी गर्दन कटी हुई थी। हल्की हल्की नामानूस बू अचानक तेज हो गई। मकतूल की आंखें खुली हुई थीं और इस कदर डरावनी थीं कि लाली नजर भर कर न देख सका। औरत लाश के सिरहाने बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से तर था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँप रही थी। लाली सहमा हुआ खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, इसे किसने कत्ल कर दिया? कौन करेगा इसे कत्ल? औरत ने लाली को सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरा और पागलों की तरह सीने पर हाथ मारकर बोली, इसे मैंने कत्ल किया है। हाँ, मैंने किया है। उसने खून से आलूदा छुरी लाली के सामने कर दी। उसने लाली की आंखों में आंखें डाल दी। ये भी पूछ, ये कौन है? उसने कदरे तवक्कुफ किया। ये मेरा यार है। लाली ने कुछ नहीं कहा। औरत ने भी कोई बात नहीं की। वो अभी तक गहरी गहरी सांसें भर रही थी। लाली उसे देखता रहा। वो अपनी उम्र की उस सरहद पर थी जब जवानी की दोपहर का सूरज ढलने लगता है। उसके हाथ सख्त और खुरदरे थे। जिस्म कसा हुआ और मजबूत था। चेहरा कड़ी मेहनत और तेज धूप से संवला कर संदली हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें बुझकर धुंधला गई थीं। चराग की धुंधली धुंधली रोशनी में लाली को अब वो निढाल और थकी हुई नजर आ रही थी। कोठरी के एक कोने में मटका रखा था और उस पर एल्युमिनियम का ग्लास भी था। लाली ने रिसान से कहा, पानी पी ले, पिला दे। औरत ने लाली की जानिब देखे बगैर कहा। इस दफा उसके लहजे में पहले जैसी दुरुस्ती नहीं थी। लाली ने मटके का ढकना उठाकर ग्लास अंदर डाला और पानी से भरा हुआ ग्लास बढ़ाकर उसके होंठों से लगा दिया। वो पूरा ग्लास इस तरह गटागट पी गई गोया बहुत देर से प्यासी हो।
پانی پینے کے بعد اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کم پڑ گئی۔ اس نے دیوار سے پیٹھ ٹکا لی اور چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، مگر جلد ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور کھوئی کھوئی نظروں سے لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھ تو کیسا گھبرو ہے۔ لالی نے لاش کے چہرے کی جانب ایک بار پھر دیکھا۔ گھونگھر والے لمبے لمبے بال، کھلتی ہوئی رنگت، تیکھے نقش و نگار اور مڑی ہوئی طرح دار مونچھیں۔ واقعی وہ بڑا وجیح اور بانکا جوان تھا۔ عورت رک رک کر کہتی رہی، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، پہلے اتنا سونا تھا، ایسا رنگ روپ تھا، ہاتھ لگاؤ تو میلا پڑ جائے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ عورت اس کے ذکر میں لذت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی رفتہ رفتہ ہلکی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی میری یاری آشنائی ہو گئی، جانے کیسے ہو گئی، بس ہو گئی، پھر سبھی کچھ ہوا، وہی جو ہوتا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جب بہت بدنامی ہوئی تب میں ایک رات اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ ہائے کیسی کالی رات تھی۔ اسی رات میں جہانگیرہ آ گئی۔ اس پنڈ کا نام جہانگیرہ ہے۔ وہ لاش کو دیکھتی رہی اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بول رہی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ لالی نے اس کا بدلا ہوا انداز اور دھیما لہجہ محسوس کیا۔ تو نے اس کا خون کیوں کر دیا؟ عورت نے چونک کر اس طرح حیرت سے لالی کو دیکھا جیسے اسے یکسر فراموش کر چکی ہو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے لالی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر لالی نے اسے خاموش نہیں رہنے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت سب کچھ کہہ ڈالے۔ وہ ساری باتیں کہہ دیتی تو ٹھنڈی پڑ جاتی، نہ اس کی آنکھیں خون خوار رہتی، نہ چہرہ ویران نظر آتا۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک بار حوالات میں اس کے ساتھ ایک قاتل بھی بند تھا۔ وہ ساری رات جاگتا تھا، کھا جانے والی نظروں سے گھورتا تھا، ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرتا تھا، دوسرے ملزموں کا گلا گھونٹنے کے لیے جھپٹتا تھا، مگر جب اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا تو واپسی پر حوالات میں آ کر دھڑام سے فرش پر گر گیا، مردے کی طرح ٹھنڈا پڑا رہا۔ ایسی گہری نیند سویا کہ دوسرے روز زور زور سے جھنجھوڑنے پر جاگا۔ لالی نے اصرار کر کے عورت سے پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ تو نے اس کا خون کیوں کیا؟ یہ نہ پوچھ۔ عورت کی آنکھوں میں ایک بار پھر شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ زور زور سے ہانپنے لگی۔ اس نے میری طرف سے آنکھیں بند کر لی، مجھے دھوکہ دیا۔ وہ گلہ کرنے کے انداز میں کہنے لگی، میں نے اس کے کارن گھر بار چھوڑا، اپنے دونوں نکے چھوڑے، گھر والے کو چھوڑا۔ وہ برا بندہ نہیں تھا، جان چھڑکتا تھا مجھ پر، جو کہتی تھی کرتا تھا، بس ذرا۔ اس نے نہایت بے باکی سے گالی دی اور سامنے پڑی ہوئی لاش کی جانب اشارہ کر کے نفرت اور غصے سے منہ بگاڑا۔ یہ دھوکے باز نکلا، ایک دم ہڈ حرام، نہ کام کا نہ کاج کا، ہر وقت مانگ کاڑھتا، مونچھیں مڑوڑتا، آڑا ترچھا ہو کر آئینہ دیکھتا، گلیوں میں اینٹتا پھرتا، شہر جا کر روز سنیما دیکھتا۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے زیور اور کپڑے لتے بیچ کر ایک مجھ خرید لی، دن رات محنت کرتی، لمبردار کی حویلی میں کام کاج کرتی، اپنا پیٹ پالتی اور اس کے نخرے بھی پورے کرتی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اپنی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ میں ایسی نہ تھی، میرا ایسا روپ رنگ نہ تھا، سب کچھ چل کر کوئلہ ہو گیا اور اس نے مجھے کیا دیا؟ میرا کھانا خراب کر کے کہیں اور آنکھ لڑائی۔ عورت بات کرتے کرتے رک گئی، لاش کو گھورنے لگی۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ کہتا تھا شاداں، تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، ریل کے نیچے لیٹ جاؤں گا، گلے میں پھندا ڈال کر مر جاؤں گا۔ عورت کے لہجے میں تلخی بڑھتی گئی، اس کا چہرہ وحشتناک ہو گیا۔ جھوٹا مکار، مجھے چھوڑ کے اس کنجری کے ساتھ چپکے سے نکاح کر لیا، ہفتوں نہ آتا، جب آتا ہاتھ پھیلائے ہوئے۔
کچھ لیے بنا نہ ٹلتا، میں جان بوجھ کر دھوکا کھاتی رہی۔ وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلودہ چھری ابھی تک دبی ہوئی تھی، مگر لالی کو اب اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ عورت اپنا خول توڑ کر آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی۔ لالی چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی اپنے دل میں نہ رکھے، ہر بات کہہ ڈالے۔ کھرے سکے کی طرح ٹن ٹن بولنے لگے۔ لالی نے اسے کریدا، یہ تو بتا آج کیا ہوا؟ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے لالی کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے کہنے لگی، آج شام پورے 3 مہینے بعد آیا تھا۔ پہلے تو ڈھیر سارا پیار جتایا، وہی ایکٹروں والی فلمی باتیں، روز روز سینما جو دیکھتا تھا۔ کہنے لگا اپنی مجھ بیچ دے، اسے ادھار چکانا تھا۔ میں نے بار بار انکار کیا، وہ نہ مانا، اپنی ہی کہتا رہا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، اٹھی اور جھلیانی سی چھری نکال لائی۔ چھری اس کے سامنے ڈال کر بولی، تو نے میرا کھانا خراب ہی کرنا ہے تو یہ چھری لے اور میرے گلے پر چلا دے، میں جیتے جی تو اپنی مجھ بیچوں گی نہیں۔ وہ لمحے بھر رک کر بولی، ایمان نال بتا، اپنی مجھ بیچ دوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ بات ادھوری ہی چھوڑ کر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ لالی نے بے چین ہو کر دریافت کیا، شاداں، تیرا نام شاداں ہی ہے نا؟ تو چبا چبا کر کیوں بات کرتی ہے؟ یہ بتا اس کا خون کیوں کر دیا؟ وہ رفتہ رفتہ بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی، میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ شاداں اپنی بات کہتے کہتے ایک بار پھر بہکی، میں نے اس کا نام تو تجھے بتایا ہی نہیں۔ لالی نے بے نیازی سے کہا، ہوگا کوئی نام؟ بالا، اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا، یہ پڑا ہے بالا، اب تو بس نام ہی رہ گیا ہے۔ لالی بیزاری سے بولی، اس کا منہ ڈھک دے، آگے بتا۔ شاداں نے جھک کر بالا کی لاش کا چہرہ چادر سے ڈھک دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ چھری دیکھ کر وہ ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ جب ہنس چکا تو منہ ٹیڑھا کر کے بولا، بوڑھی ڈھگی کے گلے پر تو کسائی چھری چلاتا ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ کسائی کے پاس چلی جا، مجھ میرے حوالے کر دے۔ سنا تو نے اس نے کیا کہا؟ وہ لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس نے مجھے بوڑھی ڈھگی کہا۔ کیا میں بوڑھی ڈھگی لگتی ہوں؟ اس کا چہرہ بجھ کر دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور تڑپ کر بولی، ہاں میں بوڑھی ڈھگی ہی لگتی ہوں، پر بوڑھی ڈھگی بھی تو میں اس کے ہاتھوں بنی۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا اور آنکھیں بھی پھیر لیں۔ ایک نمبر کنجر نکلا۔ شاداں کی آنکھیں پھر خون خوار ہو گئیں۔ اس نے چھری مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں کچھ نہ بولی، چھری اٹھائی اور روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس نے مجھے روکا بھی نہیں۔ آئینہ اٹھا کر اپنا حسن دیکھنے لگا، مونچھیں مروڑنے لگا۔ میں دیر تک اندھیرے میں بیٹھی روتی رہی۔ نہ وہ باہر آیا، نہ میرے آنسو پونچھے۔ واپس آئی تو بستر خالی تھا۔ کوٹڑی میں جا کر دیکھا تو آرام سے سو رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ سونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بوڑھی ڈھگی کے ساتھ کیوں سوتا؟ پھر کیا ہوا؟ لالی نے بے قراری سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ میں کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کے پاس گئی اور سرہانے بیٹھ گئی۔ وہ اسی طرح آرام نال سوتا رہا۔ میں نے جل کر چاہا اس کے منہ پر تھوک دوں، میں نے تھوکا نہیں۔ چھری ہاتھ میں دبی تھی، اس کی گردن پر پھیر دی، پورا گلا کاٹ دیا۔ یہ کہہ کر جیسے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا لیا۔ وہ بے سدھ پڑی ہولے ہولے سانسیں لے رہی تھی۔ کوٹڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ فضا میں خون کی بو بسی ہوئی تھی۔ لالی جلد ہی اس خاموشی سے اکتا گیا۔ اب تینوں کے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شاداں آنکھیں کھول کر رسان سے بولی۔ اس کی آواز اس قدر مبہم تھی جیسے گڑھے کے اندر منہ ڈال کر بول رہی ہو۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بتا کیا کروں؟ لالی نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔
شاداں کی بڑی بڑی آنکھوں پر لمبی لمبی پلکوں کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ چہرہ پچھلی رات کا چاند بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اس شاداں سے قطعی مختلف تھی جو کچھ دیر پہلے لالی کے سر پر خون سے لتھڑی ہوئی چھری تانے کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں شعلے دہکتے تھے، چہرے پر وحشت برستی تھی۔ لالی کو اب وہ ایسی عورت نظر آئی جو جوان تھی، سرکش تھی اور اپنی صفاکی کے باوجود قابل رحم بھی تھی۔ اسے شاداں سے لگاوٹ کی حد تک ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ایک بات کہوں، مان لے گی؟ بول، شاداں نے آہستہ سے کہا۔ میرے ساتھ بھاگ چل۔ تیرے ساتھ بھاگ چلوں؟ شاداں نے غصے سے اسے گھورا۔ صورت دیکھی ہے اپنی؟ آخ تھو! اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ لالی کھسیانہ ہو کر بولا، اتنا برا کیوں مانتی ہے؟ میں تو تیرے ہی بھلے کی کہہ رہا تھا۔ وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولی، وے دلے، تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میں کوئی کنجری ہوں؟ اس نے چھری لالی کے سامنے کر دی۔ یہ چھری دیکھی ہے؟ مگر لالی اس کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوا۔ زیادہ اکڑ نہ دکھا، یوں بیٹھی رہے گی تو سدھی جیل جائے گی۔ وہ اسی طرح تیکھے لہجے میں بولی، جیل چلی جاؤں گی پر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہ جا، ہرگز نہ جا، بھول جا یہ بات، اپنے یار بالے کو بھی بھول جا، آگے کی سوچ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، تو جا یہاں سے۔ لالی ڈھٹائی سے بولا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا؟ وہ چھری تان کر غصے سے لالی پر جھپٹی۔ آنکھیں نکال لوں گی تیری۔ لالی نے جھٹ اس کی کلائی زور سے دبوچ لی۔ وہ بلبلا کر بولی، کنجر میرا ہاتھ چھوڑ۔ لالی نے چھری چھین لی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بول اب کیا کہتی ہے؟ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ہزیمت پر غصے سے ہانپنے لگی۔ دل سے میل نکال دے، میں اتنا برا بندہ نہیں ہوں جتنا تو سمجھ رہی ہے۔ لالی نے توقف لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کی سوچ، آگے کی۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ دل گرفتہ ہو کر بولی۔ مجھ بیچ دیتی تو کیا ہو جاتا؟ تو خود کو بھی بیچ دیتی، تب بھی وہ تیرا نہ بنتا۔ سچ کہہ رہا ہے، پر میں اب کیا کروں؟ مجھے اب کچھ بھی چنگا نہیں لگتا۔ سب کچھ مک گیا، ہمارا کھیل ختم ہو گیا۔ لالی نے اس کی دکھتی رگ چھیڑی۔ تجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ ممتا کا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی، اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ جو نصیب میں لکھا ہے پورا ہوگا۔ نصیب کو چھوڑ، ہوش سے کام لے۔ وہ بے بسی سے بولی، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کروں؟ میرا کہا مان۔ لالی نے بالے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زمین کھود کر اسی میں دبا دے۔ لالی نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دور سے اذان بلند ہوئی۔ لالی گھبرا کر بڑبڑایا، صبح ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاداں نے ٹوکا، کہاں جائے گا؟ یہیں ٹھہر جا، میں اکیلے زمین کیسے کھودوں گی؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ رحیم داد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ دروازے کی جانب لپکا۔ شاداں نے پوچھا، نہیں رکے گا؟ اب تو اجالا ہو گیا۔ اس نے کوٹھڑی کے روشن دان سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ رات کو اندھیرے میں چلے جانا۔ اس کے انداز میں دبی دبی عاجزی تھی۔ تو کہتی ہے تو نہیں جاؤں گا۔ باہر میرا ساتھی بیٹھا ہے، اسے لے کر آتا ہوں۔ لالی باہر چلا گیا، کمرے سے گزر کر آنگن میں پہنچا۔ اس نے دیکھا رحیم داد دروازے کے برابر دیوار سے پیٹھ ٹکائے گہری نیند سو رہا ہے۔ لالی نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑا۔ رحیم داد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کھسیانہ ہو کر بولا، یار اونگ آ گئی تھی، تو نے دیر بھی تو کتنی لگا دی۔ اس نے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی دیکھی تو ایک دم گھبرا گیا۔ صبح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہی ہوگا، ہم نے اب کہیں نہیں جانا،
یہیں ٹھہریں گے۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر لالی کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لالی نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ میرے ساتھ آ۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوٹھری کے دروازے پر پہنچے۔ شاداں ابھی تک اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ لاش کے چہرے سے اس نے چادر اٹھا دی تھی اور کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیم داد نے لاش دیکھی اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھیں تو سراسیمہ ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا۔ حیران و پریشان ہو کر بولا، یار یہ کیا چکر ہے؟ لالی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بڑھ کر چادر اور سرکا دی۔ رحیم داد نے دھندلی روشنی میں لاش کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو خوف سے آنکھیں اور پھٹ گئیں۔ لالی نے لاش کا چہرہ چادر سے ڈھکتے ہوئے رحیم داد سے کہا، دیکھ لیا تو نے، یہ چکر ہے۔ رحیم داد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ دم بخود کھڑا رہا۔ لالی نے شاداں کی طرف نظریں اٹھائیں۔ کھڑی ہو، بہت ہو چکا سیاپا۔ مگر شاداں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے یہیں بیٹھا رہنے دے، تو باہر جا۔ اس نے لاش کے چہرے سے پھر چادر ہٹا دی۔ رحیم داد اس کی ڈراؤنی آنکھیں نہ دیکھ سکا۔ پریشان ہو کر کوٹھری سے باہر چلا گیا، لیکن لالی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ شاداں بڑبڑانے لگی، وہی آنکھیں، وہی چمکتا متھا، وہی چھلے دار بال۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کرنے لگی اور لالی کی جانب دیکھے بغیر بولی، لگتا ہے ابھی ابھی سویا ہے۔ وہ جھکی ہوئی اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور بالے کے بے جان چہرے پر بکھرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو کر اس کا ماتھا، اس کے ہونٹ چومنے لگی۔ اس نے سینے پر 2 ہتھڑ مارا اور دل دوز آہ بھر کر زور سے چیخی، ہائے ربا میں مر گئی۔ وہ لاش کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوٹھری کی دھندلی روشنی میں گھٹی گھٹی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ یکا یک چراغ زور سے بھڑکا۔ کوٹھری کی دیواروں پر پرچھائیاں لہرائیں اور چراغ بجھ گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی لالی اس طرح چونکا گویا سوتے سوتے آنکھ کھل گئی ہو۔ اس نے بوجھل آواز سے شاداں کو مخاطب کیا، شاداں، اب اٹھ جا، بہت کر چکی پٹنی، وقت کم ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ شاداں پھر بھی نہ اٹھی، سسکیاں بھرتی رہی۔ لالی نے ڈپٹ کر کہا، اٹھتی ہے کہ نہیں؟ شاداں چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لالی نے جھک کر بالے کے مردہ چہرے پر چادر ڈال دی۔ دونوں کوٹھری سے باہر آ گئے۔ رحیم داد کمرے میں گم سم کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ لالی نے کوٹھری کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ شاداں کمرے کے ایک گوشے میں دیوار سے پیٹھ لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ راکھ بن گیا تھا، آنکھیں ویران تھیں اور ابھی تک سرخ تھیں۔ لالی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کمرے سے نکل کر باہر آنگن میں گیا اور بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اب ہر سو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ گھروں سے ملی جلی آوازوں کا شور آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ رات بھر کا سویا ہوا گاؤں بیدار ہو رہا تھا۔ لالی کمرے میں واپس آیا۔ رحیم داد خاموش کھڑا تھا اور شاداں اسی طرح کھوئی کھوئی بیٹھی تھی۔ اس نے لالی کی جانب نظر نہ اٹھائی، مگر لالی خاموش نہ رہا۔ اس نے شاداں کو مخاطب کیا، اے کپڑے تو بدل، جا فٹافٹ نہا لے۔ لیکن شاداں اٹھنے پر آمادہ نہیں ہوئی، بیزاری سے بولی، میں نو کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھا رہنے دے، بہت تھک گئی ہوں۔ کیا چاہتی ہے؟ اگر تجھے جیل ہی جانا ہے تو مجھے کیوں روکا؟ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی نے ڈپٹ کر کہا، بولتی کیوں نہیں؟ شاداں نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کیا بولوں؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کر، کپڑے بدل لے، مجھ کو پٹھا دکھا دے، ہمیں بھی روٹی کھلا، سخت بھوک لگی ہے، پہلے پانی پلا۔
شاداں نے اس کی ساری باتیں خاموشی سے سنی، اٹھی، باہر گئی اور کٹورے میں پانی بھر کر لائی۔ لالی نے کٹورا لیا اور گٹاگٹ پانی پینے لگا۔ شاداں نے صندوق سے کپڑے نکالے اور بغل میں دبا کر کمرے سے چلی گئی۔ رحیم دانت کھسک کر لالی کے قریب پہنچا اور آہستہ سے بولا، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سخت پریشان تھا۔ وہی جو دیکھ رہا ہے، رحیم داد بیزاری سے بولا۔ مخول نہ کر، صاف صاف بتا معاملہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کو رکا اور کوٹری کے دروازے کی جانب اشارہ کر کے بولا، اسے تو نے قتل کیا ہے؟ گھاس تو نہیں کھا گیا، میں کیوں قتل کرنے لگا؟ خون کس کے ہاتھ اور کپڑوں پر لگا ہے، تجھے اتنا بھی دکھائی نہیں دیا؟ تیرا مطلب ہے اس زنانی نے کیا ہے؟ اس نے گردن موڑ کر باہر آنگن کی جانب دیکھا۔ شاداں وہاں نہیں تھی۔ رحیم داد نے آہستہ سے کہا، یہ تو بہت ظالم ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ ہوگا، مجھے تو یہ بہت خطرناک لگتی ہے۔ آنکھیں دیکھی ہیں کیسی لال لال انگارہ ہیں۔ ڈر مت، ابھی اس کے سر پر خون سوار ہے، نہا لے گی تو اتر جائے گا۔ گھر والا تھا اس کا؟ نہیں، اس کا یار تھا۔ لالی نے تفصیل سے ایک ایک بات رحیم داد کو بتا دی۔ وہ سب کچھ سن چکا تو پریشان ہو کر گویا ہوا، یہ بتا اب کرنا کیا ہے؟ زمین کھود کر لاش دبانی ہے۔ رحیم داد سہما ہوا تھا۔ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ شاداں مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ تو اسے نہیں جانتا، وہ ایسی ویسی زنانی نہیں ہے، اور اگر بری ہے بھی تو اپنا کیا لے گی؟ اب تو اس کی ٹانگ بھی ہمارے ہی ساتھ بندھی ہے۔ چند روز یہاں چھپے رہیں گے، پھر آگے جانے کا پروگرام بنائیں گے۔ اس غار سے تو چنگی ہی جگہ ہے، روٹی بھی کھانے کو مل جائے گی اور کپڑے لتے بھی آرام سے مل جائیں گے۔ دونوں چارپائی پر بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کرنے لگے۔ شاداں کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تازگی تھی۔ اجلے لباس میں وہ رات والی شاداں سے مختلف لگ رہی تھی۔ نہ آنکھوں میں خون خوار چمک تھی، نہ چہرے پر وحشت۔ اس کے ایک ہاتھ میں خون آلود کپڑے دبے تھے۔ لالی نے کپڑے اس سے لیے اور کوٹری کی کنڈی کھول کر سارے کپڑے اندر ڈال دیے۔ جب وہ کوٹری کا دروازہ بند کر کے دوبارہ کنڈی لگا رہا تھا تو شاداں نے پوچھا، میرے کپڑے لتے وہاں کیوں ڈال دیے؟ لاش کے ساتھ ہی انہیں بھی دبا دوں گا، چھری بھی رکھ دوں گا۔ شاداں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ پھر ذرا توقف سے بولی، چھری تو دے دے، مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ لالی بے پرواہی سے بولا، دوسری لے آنا، میں جو کچھ کر رہا ہوں کرنے دے، بیچ میں اپنی ٹانگ نہ اڑا۔ شاداں نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ جیسی تیری مرضی۔ وہ دروازے کی جانب مڑی، میں تم دونوں کے لیے روٹی ٹکر لے آؤں۔ لالی نے پوچھا، اینو کہیں دودھ تو نہیں پہنچانا؟ دودھی کو پہنچانا تو ہے، بعد میں پہنچا دوں گی، فکر نہ کر۔ نہیں، پہلے دودھ پہنچا دے۔ ہر کام ویسے ہی کر جیسے روز کرتی ہے، ہماری پرواہ نہ کر، ہم بعد میں بھی روٹی کھا لیں گے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے رکا۔ گھر میں کوئی کدال ہوگی؟ کدال تو ہے۔ بیلچا بھی ہوگا؟ نہیں، بیلچا نہیں ہے، پڑوس سے لے آؤں گی، ابھی لائی۔ شاداں دروازے کی جانب بڑھی۔ لالی نے فوراً ٹوکا، ٹھہر جا شاداں، رہنے دے، بیلچے کے بغیر ہی کام چل جائے گا۔ پر اس میں حرج کیا ہے؟ بہت حرج ہے، تو یہ باتیں نہیں سمجھتی۔ جیسا کہتا ہوں ویسا کر، میرا کام مجھ پر چھوڑ دے، جا اب اپنا کام کر۔ منہ کیا تک رہی ہے میرا؟ جا کدال اور ایک ٹوکری لے آ۔ شاداں باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کدال اور ٹوکری لے کر واپس آ گئی۔ لالی نے کدال اور ٹوکری سنبھال کر رحیم داد سے کہا، آ یار، تھوڑی سی کھدائی کر لیں۔
پھر اطمینان سے روٹی کھائیں گے۔ پہلے کچھ کھا پی تو لے، شاداں نے اصرار کیا۔ کھا لیں گے، تو پہلے اپنا روز کا کام نمٹا لے، اور ہاں، باہر جانا تو دروازے میں تالا ضرور ڈال دینا۔ لالی نے چھت سے لٹکی ہوئی لالٹین اتاری جو ابھی تک روشن تھی۔ اس نے لالٹین ہاتھ میں سنبھالی اور رحیم داد کے ہمراہ کوٹھری میں چلا گیا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ روشنی بڑھی اور پھیلی تو فرش پر چادر سے ڈھکی ہوئی لاش نظر آئی۔ رحیم داد خوف زدہ نظر آ رہا تھا، مگر لالی نے لاش کی طرف مطلق توجہ نہ دی۔ اطمینان سے کدال اٹھا کر آہستہ آہستہ زمین کھودنے لگا۔ رحیم داد ٹوکری میں مٹی بھر کر ایک طرف ڈالنے لگا۔ زمین توقع کے خلاف اندر سے سخت نکلی۔ ایک بار لالی نے کدال چلائی تو زور سے ٹن کی آواز آئی۔ لالی نے ہاتھ روک لیا۔ جھک کر دیکھا تو ایک بھاری پتھر اڑا تھا۔ اسے نکالنے میں لالی اور رحیم داد پسینے پسینے ہو گئے۔ ذرا دم لینے کو رکے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، ساتھ ہی شاداں کی آواز ابھری۔ دروازہ کھول، میں ہوں شاداں۔ لالی نے دروازہ کھول دیا۔ رحیم داد کے ہمراہ باہر آ گیا۔ دونوں بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شاداں نے آہستہ سے پوچھا، ہو گیا کام؟ لالی منہ بگاڑ کر بولا، اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا کام؟ کیا تو نے ہمیں گورکن سمجھ رکھا ہے؟ منہ ہاتھ دھو لو، میں بھی تمہارے لیے روٹی لاتی ہوں۔ دونوں باہر آنگن میں گئے اور کنویں سے پانی نکال کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ اب ہر طرف زرد زرد دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ گلی میں بچے شور مچا رہے تھے۔ کہیں قریب دو عورتیں چیخ چیخ کر لڑ رہی تھیں۔ رحیم داد نے یہ آوازیں سن کر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور زنجیر چڑھی ہوئی تھی۔ دونوں آنگن میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، کمرے کے اندر آ کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شاداں ناشتہ لے کر آ گئی۔ ناشتے میں روٹی تھی، ساگ تھا، مٹی کی ٹھوٹھی میں تازہ تازہ مکھن تھا اور 2 گلاسوں میں لسی تھی۔ دونوں کو سخت بھوک لگی تھی۔ وہ کھانے پر پل پڑے۔ شاداں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اصرار کر کے کھانا کھلانے لگی۔ بار بار مکھن نکال کر روٹی پر ڈال دیتی، اپنی بھینس کی اور اس کے دودھ کی تعریف کرتی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال سنوار لیے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا دکھ کا سایہ تھا۔ آنکھوں میں جلتے بجھتے چراغ روشن تھے۔ اس کے جسم سے پسینے کی ہلکی ہلکی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ لالی کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اتنے قریب کہ لالی اس کے جسم کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ لالی کو اس کا اس طرح سامنے بیٹھ کر چاؤ سے کھانا کھلانا بہت اچھا لگا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔ اس نے لسی کا پورا گلاس چڑھایا اور زور سے ڈکار لی۔ مزہ آ گیا۔ اس نے مڑ کر شاداں کو دیکھا۔ وہ بڑی طرح دار عورت تھی۔ اس کے چہرے پر ڈھلتی دھوپ کی جگمگاہٹ تھی۔ شاداں نے گردن کو خم دے کر دروازے کی جانب دیکھا۔ لالی کو شاداں کا یہ انداز بھا گیا۔ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا، شاداں، تو بہت زور آور ہے، سونی بھی ہے، کیا بات ہے تیری؟ وہ اپنی بات کہتے کہتے رکا۔ سچ جان، بالا تجھے پہچان نہیں سکا، نیچ اور گھٹیا تھا۔ شاداں نے جھٹ لالی کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسی بات مت کر۔ اس کا ہاتھ کھردرا اور سخت تھا، لہجہ بھی کھردار تھا۔ تو میرے سامنے ایسی گل نہیں کہہ سکتا۔ وہ تجھے بھی مجھ سمجھتا تھا۔ دودھ دینے والی مجھ بوڑھی ہو جائے تو کسائی کے کھونٹے سے باندھ دے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ شاداں کو اس کی بات پسند نہیں آئی، تل ملا کر چیخی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تھانے دار ہے؟ لالی کھسیانہ ہو کر رہ گیا، انگلی سے سر کھجاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، یہ بتا۔ شاداں بات کاٹ کر بیزاری سے بولی، مجھ سے کچھ نہ پوچھ۔ وہ ابھی تک ناراض تھی۔ لالی نے کوئی بات نہیں کی، چپ بیٹھا رہا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ رحیم داد خاموشی سے اکتا کر بولا، مجھے تو اونگ آ رہی ہے۔
لالی تیرا کیا ارادہ ہے؟ لالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شاداں بول پڑی۔ سو جاؤ کچھ دیر، رات بھر کے جاگے ہوئے ہو۔ شاداں کے لہجے میں پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ لالی نے اس کا بدلا ہوا انداز دیکھا تو اسے مخاطب ہوا۔ تجھے بھی تو نیند آ رہی ہوگی، تو سوئی کب؟ میری فکر نہ کر، میری آنکھوں میں بالکل نیند نہیں۔ دودھی کو دودھ پہنچانا ہے، ملک کی حویلی کام کرنے جانا ہے، اور بھی بہت کام دھندا کرنا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر دینا، ویسے جب میں باہر جاؤں گی تو تالا ڈال جاؤں گی۔ شاداں کمرے سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ دونوں وہیں چٹائی پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گئے۔ رحیم داد کچھ دیر جاگتا رہا اور بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ لالی لیٹتے ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد رحیم داد کو بھی نیند آ گئی۔ دونوں تھکے ہوئے اور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، بے خبر ہو کر سو گئے۔ انہیں کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہ شاداں کب گھر سے باہر گئی۔ باب نمبر 2 کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔